تو بہت اچھا ٹائم ہے. ایک مقابلہ ہو رہا ہے اس وقت پوری دنیا کی سطح پر کفر اور اسلام کا، اور پرچم اسلام اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے ہاتھ میں. یہ مقابلہ اب ایک ایسی جگہ پہنچ رہا ہے، اب آخری معرکہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی صورت میں ہونا چاہیے. اس آخری معرکے کے اندر ہم لوگ کچھ چیزوں کو طے ہوتا دیکھیں گے دنیا کی سطح پر، عالمی سطح پر. احتمال قوی یہ ہے کہ یہ دور آسانی سے نہیں گزرے گا، آسانی سے نہیں گزرے گا. ہم پہ سختی آئے گی. کون لوگ سختی برداشت کر پائیں گے؟ حق پر چلنے کی سختی. آپ نے وہ روایت سنی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور شمشیر کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہے. آئے پل صراط قیامت میں ہے. قیامت کے دن خدا نے متعلق پل بنائے گا جو شمشیر سے زیادہ باریک ہوگا، شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، بال سے زیادہ باریک ہوگا. آیا واقعاً یوں لگ رہا ہے یا نہیں؟ یہ جو میں اور آپ یہ زندگی گزار رہے ہیں یہ پل صراط ہے، یہ پل صراط ہے. کیوں؟ حق پہ چلتے پاؤں کٹتا ہے، حق کو ڈھونڈتے بال سے زیادہ باریک ہے. یہ پل صراط ہے. ہم لوگ بعد میں پل صراط پہ سے نہیں گزریں گے، وہ تو نتیجہ ہوگا. اس وقت پل صراط پہ سے گزر رہے ہیں ہم لوگ اس وقت پل صراط پہ سے گزر رہے ہیں. آپ خود جانتے ہیں. آپ حق کی بات کریں گے زخم لگے گا، آپ حق کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے آسان نہیں ہوگا. یہی پل صراط ہے. وہ جو مثلا قیامت کے دن پل صراط آئے گا، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے اوپر چلنا نہ چلنا اس وقت کے پل صراط پر چلنے نہ چلنے کا نتیجہ ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کوئی یہاں پہ پل صراط پہ نہیں چلا وہاں پہ چل نکلے گا، نہیں، یہ نہیں ہوگا. آپ اور میں ادھر پل صراط پر چلے وہاں پل صراط پہ چلیں گے. خدا نہ کرے یہاں نہ چلے وہاں کیسے چلیں گے؟ یہی وہ زندگی ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں حق پہ چلنے کی قیمت دینی پڑتی ہے. ہر دور میں لوگوں نے دی ہے. جن لوگوں نے 61 ہجرہ میں کربلا صحیح انہوں نے حق پہ چلنے کی قیمت دی ہے. حضرت حر نے حق پہ چلنے کی قیمت دی ہے. جیتے ہوئے لشکر کو چھوڑ کر اس لشکر کو آ گئے جس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا. حق پہ چلنے کی قیمت دی ہے. تمام اصحاب امیر المومنین نے اس حق پہ چلنے کی قیمت دی ہے. کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہم تمام فضیلتیں بغیر قیمت ادا کیے حاصل کریں گے؟ نہیں ہوگا ایسا. یہ معرکہ ہوگا اور یہ معرکہ ہو رہا ہے، اور اس معرکے کے اندر جب آپ حق پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو قیمت دینی ہوتی ہے. اب سوال یہ اس موقع پہ لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ قیمت ادا کر سکتے ہیں، کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ادا نہیں کر پاتے، ناکام ہو جاتے ہیں. کون لوگ قیمت ادا کرتے ہیں؟ یہ قیمت ہوتی کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں قیمت رکھی ہوئی ہے. حق کی پیروی کوئی ایک کرسٹل نہیں ہے کہ آپ نے ایک کرسٹل اٹھا لیا یہ آپ نے حق کی پیروی کی. نہیں، ایسا نہیں ہے. پوری زندگی میں پورے دن میں ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ حق کی پیروی کی جنگ ہوتی ہے. ایک ایک منٹ میں حق کی پیروی کی جنگ ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا مثال کے طور پر 25 سال تک میرے اندر حق اور باطل کی کوئی جنگ نہیں ہوئی. جب میری عمر 26 سال پہنچی میرے سامنے ایک کوشچن آیا، یہ پہلا حق اور باطل کا معرکہ تھا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ کہ آپ کسی بہت بڑے معرکے میں جا کر کھڑے ہو گئے ہوں اور وہاں آپ کو فیصلہ کرنا پڑے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ پیچھے آپ نے حق اور باطل کی جنگ میں کیا کیا. ورنہ خدا اتنے بڑے جنگ میں ہی نہیں بھیجتا، اتنے بڑے میدان میں ہی نہ بھیجتا. یہ کہ حضرت حر کو یہ چانس ملا کہ وہ صبح عاشور سید الشہداء کے لشکر کی طرف آئیں، اتنے بڑے معرکے کے اندر حق اور باطل کی فیصلہ کرنے کا موقع ملا. یہ اس خوبصورت زندگی کی وجہ سے تھا جو پہلے حضرت حر نے اپنی زندگی میں گزاری تھی. اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ بھی دنیا اسلام کے کروڑوں اس وقت کے انسانوں کی طرح، لاکھوں انسانوں کی طرح کسی گوشے میں پڑے رہ جاتے نعوذ باللہ، اور معرکہ حق و باطل ختم ہو جاتا. چونکہ پہلے زندگی خوبصورت تھی، خدا نے اس خوبصورت زندگی کے نتیجے میں اتنے بڑے معرکے میں اتنا بڑا کردار انجام دینے کے لیے ان کو بھیج دیا. اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، ہمیں ہر سیکنڈ ہر منٹ حق اور باطل کی جنگ میں جیتنا پڑے گا. ہر منٹ جیتے ہیں، ہر منٹ جیتتے چلے جائیں گے. جیسے جیسے ہم چھوٹے معرکوں میں جیتیں گے خدا اور بڑے معرکے سامنے رکھے گا. پھر ان بڑے معرکوں کو اگر سر کرتے چلے گئے تب امام کے ظہور پر نصرت امام کے معرکے میں داخل کرے گا. اللہم صل علی محمد.